سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی امین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ساری کائنات کے آقا و مولا حضور سید المرسلین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین انیس الغریبین سید الکونین ناسخ الملتین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں جی لگا کر ایک بار درود پاک کی سوغات پیش کر لیں. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اولاد نبی اور اصحاب نبی پر ایک بار اور والہانہ انداز میں پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونور الابصار وضیاعہا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا. صحابین باوقار، بڑی مسرت و سعدمانی کا وقت ہے. اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم مسلمانوں کو توفیق بخشی کہ ہم اور آپ اپنی نیندوں کو قربان کر کے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ کے ذکر کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں. اور آپ یقین جانیں یہ جتنا کام نیکیوں کا ہوتا ہے نا، یہ سب اللہ کی توفیقات پر منحصر ہے. بے شک سبحان اللہ. ورنہ اس بھرے زمانے میں آپ جس طرف نگاہ اٹھائیں شاید کوئی خطہ ایسا ملے جہاں بندہ گناہ نہ کرتا ہو. ہر علاقے میں گناہ کا بول بالا ہے. آپ بچنا چاہو تو بچ نہ سکو گناہوں سے. لوگ گناہ کی دعوت دیتے نظر آ رہے ہیں. مارکیٹ میں آپ چلے جاؤ تو گناہ سے نہیں بچ پاؤ گے. اگر اللہ کی توفیق اترے تو شاید آپ بچ سکتے ہو. جناب محمد الرسول اللہ کو اگر آپ نے حقیقت میں پہچان لیا تو پھر رسول اللہ کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا. آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، میرے نبی کا طریقہ تھا، بڑا عظیم طریقہ. یار کوئی طریقہ حضور کی طرح لا کے دکھائے تو کوئی. مصطفیٰ کریم کی سنت جیسی کسی کی سنت کوئی لائے تو صحیح. میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ جب بازار سے گزرتے تھے نا تو اللہ کے رسول نگاہیں نیچی کر کے تشریف لے جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ہے نا، ایک نگاہ نیچی کرنے سے بھی بندہ گناہ سے کتنا محفوظ رہتا ہے. بے شک سبحان اللہ. آپ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جاؤ، چاہے وہ شہر کی مارکیٹ ہو یا دیہات کی مارکیٹ ہو یا قصبے کی مارکیٹ ہو، ہر جگہ غیر محرم ملیں گی آپ کو. اور اب تو غیر محرموں کی ہی مارکیٹ لگتی ہے نا. آپ نگاہ اوپر اٹھائے چلے جاؤ گے تو نگاہ پڑ جائے گی. چلیے اچانک پڑ گئی تو اس پہ تو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. فرشتہ جو بیٹھا ہے رجسٹر لے کر آپ کا وہ عمل اس میں انٹر نہیں کرے گا، کیونکہ یہ پہلی نگاہ پڑی ہے.
لیکن اگر پھر اسی پہ آپ نگاہ اٹھا کے دیکھ لیے اب آپ کا حساب لکھا جائے گا، ہے نا؟ کیوں لکھا جا رہا؟ ایک طرف تو اللہ کے نبی ہمیں گناہوں سے بچا رہے ہیں، تو دوسری طرف شیطان بھی اپنا کام کرنے پہ لگا ہوا ہے نا؟ حضور کی سنت نگاہ نیچی کرو، ادھر سے شیطان ورگلا ایک نگاہ اور تو دیکھ لو، ہے نا؟ اسی میں گناہ ہو جاتا، ہر طرف گناہ کا دورہ ہے۔ اب ایسے پرفتن ماحول میں اگر بندہ نیکی کر رہا ہے تو یقیناً اللہ کی مدد شامل حال ہوا کرتی ہے۔ سبحان آج آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو، کئی سالوں سے الحمدللہ العظیم آپ کے چریا کوٹ میں جناب حافظ محمد ارشد صاحب چریا موڑ، ان کی کوشش کی وجہ سے اور آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ کے ولادت کے موقع پہ مجلس پاک کا انعقاد ہوتا چلا آ رہا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اسے قبول فرما لے، آمین آمین اور اس مجلس سے ہم لوگوں کو اللہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین سبحان پہلے تو سیکھنے کی توفیق دے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بے شک اللہ کے نبی فرماتے ہیں پروردگار عالم جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے اس بندوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک سبحان ورنہ بہت سے لوگ اپنے بستروں پہ سو رہے ہوں گے، لیکن آپ تشریف لائے، اس کا مطلب حضور کی حدیث کے پیش نظر اللہ عز و جل آپ سے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، بے شک اسی لیے تو گھر کے بسترے سے اٹھا کے اپنی مجلس میں طلب فرما لیا، بے شک ہے نا؟ بڑے قابل مبارکباد ہے یہاں کے مسلمان جنہوں نے حضور کے میلاد کی محفل سجائی، اور یہ میلاد کی محفل اللہ و رسول کا ذکر یہ ایسا انمول ذکر ہے کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ بے شک دنیا کا کوئی خطہ کوئی وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے خالی نہیں رہتا۔ بے شک جیسے اللہ کا کعبہ بغیر طواف کے نہیں رہتا، ایسے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند اور سورج، یہ ستارے، یہ ساری چیزیں نا بغیر اللہ کے ذکر اور فکر کے نہیں رہا کرتی، سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کا ذکر سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ طاقت تو ایسے بندہ بہت ساری چیزوں کی نہیں رکھتا صاحب، ہوائیں چلتی ہے مگر دکھتی نہیں، طاقت نہیں ہے دیکھنے کی، جسم میں درد ہوتا ہے مگر دکھتا نہیں، طاقت نہیں ہے دیکھنے کی۔ تو جیسے درد ہوتا ہے مگر دکھتا نہیں، لیکن اس کا یقین ہے کہ ہاں درد ہے، ہوا چلتی ہے بدن کو لگتی ہے مگر نہ پکڑ میں آتی ہے نہ دکھائی دیتی ہے، مگر اس کے ہونے کا یقین ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ کا فیضان ہے، یہ اور بات ہے رسول کائنات کا فیضان ہم دیکھ نہ پاویں پکڑ نہ پاویں، لیکن اس بات کا یقین کرنا پڑے گا اگر آپ مسلمان ہیں عاشق رسول ہیں تو ماننا پڑے گا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والا میرا نبی کل بھی فیضان جاری کیے ہوئے تھا، آج بھی فیضان جاری کیے ہے، اور صبح قیامت تک گنبد خضرا سے مومنوں تک فیضان مصطفیٰ پہنچتا رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرا رب کہتا ہے، کس سے کہتا ہے بھی؟ ہم سے اور آپ سے کہتا ہے کہ میری جانب سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے، اور آگے والی آیت ملا لو، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور ایک روشن کتاب آئی۔ اللہ عز و جل نے اپنے کلام میں جناب محمد الرسول اللہ کا ذکر خیر کیا۔ یوں تو قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر رب نے اپنے محبوب کا تذکرہ کیا ہے، اور تذکرہ اسی کا ہوتا ہے جو محبوب ہوا کرتا ہے۔ واہ میرے نبی اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ دیکھو صاحب، محبوب آدمی اپنے لیے چنا کرتا ہے، ہمیشہ یہ اصول ہے، یہ زاویہ ہے، یہ طریقہ کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اپنے لیے کرتا ہے، اپنا محبوب چنتا ہے، اور اپنا محبوب کوئی کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ لیکن پروردگار عالم کا بڑا احسان ہے،
اتنا احسان ہے کہ بھیجنے کو تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو بھیج دیا تھا. چاہتا اللہ تو نبی کو نہ بھیجتا، مگر پروردگار عالم کے حبیب سے پوچھو یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیوں بھیجا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ارشاد فرماتے ہیں لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے مصطفیٰ اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں خدا ہوں اسے بھی بندوں پہ ظاہر نہ کرتا، میں اپنے خدائی کا اعلان بھی نہ کرتا، اپنے رب ہونے کا تذکرہ بھی نہ کرتا. اے مصطفیٰ یہ تیرا صدقہ ہے جو دنیا مجھے خدا پہچانتی ہے، اسی لیے میں نے تجھے بھیجا ہے. دنیا کے اندر ہم نے سارے نبیوں کو بھیج دیا، اپنا محبوب بھیج رہا ہوں کیونکہ تمہاری امت پہ مجھے بڑا پیار ہے، ان پہ بڑا ترس ہے. تمہاری امت میرے نزدیک قابل فخر ہے، اس لیے اے محبوب ہم تم کو اپنے بندوں کے درمیان مبعوث کر رہے ہیں. اور مبعوث کس لیے کیا اللہ کے نبی نے حضور کو؟ کس لیے کیا؟ آج اسی پر لوگ توجہ نہیں کرتے. آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں آئے ہیں ایک مقصد لے کے آئے تھے حضور. یہ جو گمراہ ہو گئے ہیں نا، بھٹک گئے ہیں، انہیں اللہ کا راستہ بتا دیا جائے. جس خدا نے پیدا کیا، جس کا یہ کھاتے ہیں، جس کا یہ پیتے ہیں، جس کا یہ پہنتے ہیں، اس بندے کو لات و حبل سے روک کر خالق کائنات کی بارگاہ میں جھکا دیا جائے. یہی مقصد تھا جناب محمد الرسول اللہ کے آنے کا. اس لیے میں اکثر ایک بات کہتا رہتا ہوں، جس دن مسلمان اپنے نبی کو پہچان لے گا اس دن پھر مسلمانوں سے نہ اس کی نماز چھوٹے گی، نہ روزہ چھوٹے گا، نہ زکوٰۃ چھوٹے گی، نہ حج چھوٹے گا. صرف رسول اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آج ہم نے اپنے نبی کو پہچاننا چھوڑ دیا ہے. دوستوں کو تو بڑے شوق سے پہچان لیتے ہیں، دوستوں کا انٹروڈکشن آرام سے کرا لیتے ہیں. ماں کو پہچان لیتے ہیں، باپ کو پہچان لیتے ہیں، بھائی کو پہچان لیتے ہیں، بیوی کو پہچان لیتے ہیں، بچوں کو پہچان لیتے ہیں. اما یہ پہچاننے ہی کا تو نتیجہ ہے کہ یہ باپ جو اولاد رکھتا ہے اتنا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. یہ بیٹے نے فرمائش کر دیا تو باپ کہیں نہ کہیں سے اپنے اولاد کی فرمائش پوری کرتا ہے. بھلے فاقہ کر لے بیٹی کی خواہش پوری کرے گا، بھلے پرانا کپڑا پہن لے مگر عید میں اپنے شہزادے کے لیے نئے جوڑے کا انتظام کرے گا. کیوں؟ آپ نے اپنے بیٹے کو پہچانا ہے، اسی لیے بیٹے کے لیے مشقتیں اٹھا رہا ہے، تکلیفیں جھیل رہا ہے. بیوی کو پہچان لیا، چند باتیں بیوی نے کہہ دیا، ہمیں اتنے 1000 کا جوڑا چاہیے، لا کے دے رہا ہے. نہیں ہے میاں، دوستوں سے ادھار لا کے کپڑا خرید کے لا کے دیتا. کیوں؟ اس نے بیوی کو پہچانا ہے، اپنی اولاد کو پہچانا ہے، اسی لیے اس کے سارے ناز اور نخرے اٹھا رہا ہے. اگر قسم بخدا مسلمان مصطفیٰ کریم کو پہچان لیتا تو پھر مصطفیٰ کریم کے نخرے اٹھاتا. مصطفیٰ نے ظلم کھا کر نمازیں پڑھی ہے تو بندہ سوچتا ہمیں بھی نماز کی تکمیل کرنی ہے، یہ تو سنت حبیب ہے. مصطفیٰ کریم نے رمضان میں روزہ رکھا ہے تو لاؤ ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ میرے آقا نے مشقت جھیل کر روزہ رکھا ہے. اللہ کے نبی نے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے، لاؤ ہمیں بھی ہاتھ پھیرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہوگا جب ہم حضور کو پہچانیں گے تب. آج ہماری قوم رسول اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہی. یہی قوم وہاں بھی تھی نا صاحب مکہ میں، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. 40 سال آپ نے اپنی زندگی مکہ میں گزاری ہے. پھر اللہ کا حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے. آقا کریم کہاں آئے تھے؟ فاران کی چوٹی پہ آئے تھے اور وہیں سے حضور نے کہا یا معاشرہ قریش قولوا لا الہ الا اللہ. اے قریش کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے.
نئے دین کا حضور نے اعلان کیا. آقا کریم نے جب اعلان کیا تو آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی, معاذ صاحب لوگوں سے سنا ہوگا. پورا مکہ جو کل تک رسول اللہ کے ایمانداری دیانتداری کی گواہی دیتا تھا, ان کے صدق و صفا کی گواہی دیتا تھا, پورا مکہ, میاں کیا عورت کیا مرد, کیا چھوٹا کیا بڑا, کیا جوان کیا بوڑھا, کیا امیر کیا غریب, کیا گورا کیا کالا, ہر کوئی محمد عربی کی تعریفیں کرتا تھا اور کہتا تھا اے عبداللہ کے بیٹے انتا امین انتا صادق, آپ تو بڑے امین ہو, بڑے صادق الوعد ہو. آقا کریم کی بڑی تعریفیں ہوتی تھی, بڑے چرچے ہوتے تھے حضور کو. لیکن اللہ کے نبی نے جب ایک صحیح بات کہہ دی تو دیکھو, جو رسول اللہ کے گھر والے تھے نا, جیسے ابو لہب حضور کا دشمن ہو گیا تھا, حضور کو برا بھلا کہنے لگا. مکہ میں دو گروہ آپ کو ملے گا. ایک گروہ تو وہ جو جناب محمد الرسول اللہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا, اور ایک گروہ وہ جو رسول کائنات کو پہچاننے پر مصر پڑا ہوا ہے. مکے ہی کے حضور کے محلے ہی کے رہنے والے ابو بکر بھی ہے, اور دوسری طرف ابو جہل, ایک طرف عمر ہے تو دوسری طرف ابو لہب. حضرت عثمان ذو النورین ہیں, مولا علی ہیں تو دوسری ابو طبع شیبہ ہیں. ادھر ابو ذر غفاری ہیں, صہیب رومی ہیں, ایوب انصاری ہیں, طلحہ اور زبیر ہیں, تو دوسری طرف عبد الشمس ہے, عبد العزا ہے, ابو البختری ہے. یہ سب ہے دو گروہ جناب محمد الرسول اللہ کے سامنے موجود. ان میں بہت سے لوگ تو حضور کے محلے کے رہنے والے تھے, انہوں نے حضور کو پہچاننے سے انکار کیا, پہچاننے کی کوشش نہیں کیا. ابو جہل ابو لہب نے تو خالی یہ دیکھا تھا, ارے یہ کون کہہ رہا ہے فاران کی چوٹی سے, اے خدا کے اعلان کی گواہی کون دے رہا, یہ وہ دے رہا ہے جو عبداللہ کا بیٹا ہے, عبد المطلب کا پوتا ہے, آمنہ کا نخد جگر ہے, عبداللہ کا نور نظر ہے. یہ تو ہمارے محلے میں پیدا ہوا, اس کا ہم نے بچپنا دیکھا ہے, اس کی ہم نے جوانی دیکھی ہے, یہ تو ہماری طرح ٹہل رہا ہے, گھوم رہا ہے, مارکیٹ جا رہا ہے, خرید و فروخت کر رہا ہے. جن لوگوں نے محمد عربی کو صرف محلے والا ہونے کی حیثیت سے دیکھا, انہوں نے رسول اللہ کو نہیں پہچانا, اور جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ میں اللہ کا جلوہ دیکھا ہے, قرب الہی دیکھا ہے, انہوں نے مانا تو ایسا مانا کہ جناب ابو بکر نے مانا تو اللہ کے نبی نے انہیں صدیق اکبر بنا کے چھوڑا ہے, عمر نے مارا تو حضور کو فاروق اعظم بنا کے چھوڑا, عثمان نے مانا تو عثمان غنی بنا کے چھوڑا, اور مولا نے مانا, علی نے مانا تو آقا کریم نے سلطان الاولیاء بنا کے انہیں چھوڑا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوگوں نے مانا ہے بھئی, اور ماننے کی وہ مثال پیش کیا. ورنہ انہی لوگوں دیکھو ابو جہل ہے, عتبہ شیبہ, ہم اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کا معجزہ دیکھ رہے ہیں, بڑا بڑا معجزہ دیکھ رہے ہیں, بڑا بڑا معجزہ جس سے انسانی عقل متحیر ہو جائے, دانت تلے انگلی دبا لے, یہ کیا ہو گیا ہے. آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا مطالبہ کیا تھا بقراتوں نے, مکہ کے بقراتوں نے, یہ 4 ٹکڑے کر دو تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے, درخت بلا لو تو کلمہ پڑھ لیں گے, ہے نا. حضور نے کئی بار ان کی فرمائش پہ یہ کیا بھی, چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا تب بھی نہیں مانے, درخت کو بلوایا کلمہ پڑھتے ہوئے درخت حاضر ہوا تب بھی نہیں مانے. اور جو ماننے والا تھا رسول اللہ کا کوئی معجزہ بھی نہیں دیکھا, مان لیا, ہے نا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تھا مکہ کی سرزمین پر تو صدیق اکبر نہیں تھے وہاں, حضرت ابوبکر صدیق مکہ میں نہیں تھے اس وقت, وہ تو شام میں گئے ہوئے تھے, تجارت کرنے گئے تھے, مال لے گئے تھے بیچنے کے لیے. لیکن جب ملک شام میں پہنچے تو ایک پادری صدیق اکبر سے ملا, تو اس پادری کو کچھ لگا کہ ان میں کوئی خاص چیز ہے, کوئی کوالٹی ہے ان میں. تو صدیق اکبر سے قریب ہوا, قریب ہونے کے بعد پوچھ رہا کہاں سے آئے ہو آپ. تو کہا بھائی میں تو مکہ شہر سے آیا ہوں.
مکہ سے آئے ہو؟ کہاں؟ تمہارا نام کیا ہے بتاؤ؟ آپ نے بتایا میرا نام ابو بکر ابن قحافہ ہے، ابو قحافہ ہے نا۔ اچھا تم مکہ کی کس قبیلے سے ہو؟ آپ نے اپنے قبیلے کا نام بتایا۔ پھر اس نے کہا اچھا یہ ہوتا کوئی تمہارا دوست بھی ہے؟ کہا دوست تو ہمارے بہت سارے۔ ارے بہت سارے دوستوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، اس دوست کے بارے میں بتاؤ جو تمہارا جگری دوست ہے، تمہارا خاص دوست ہے۔ تو کہا ایک ہے میرا بڑا خاص ہے، میرا بڑا قریبی ہے۔ کہا اسی کو تو پوچھ رہا ہوں، نام تو ذرا بتا دو۔ کہا جو میرا قریبی دوست ہے اس کا نام محمد ہے۔ کہا محمد ہے؟ کہا اس کے ابا کا نام بتا سکتے ہو؟ کہا ان کے ابا کا نام عبداللہ ہے، اماں کا نام حضرت آمینہ ہے۔ جب اتنا سنا نا تو اس پادری کو لگا ہمیں کچھ ملنے والا ہے، اور کھود کھود کے پوچھنے لگا، تحقیق تفتیش کرنے لگا، کیا وہ محمد قبیلے بنو قریش سے ہیں؟ اور قبیلے بنو قریش میں قبیلے بنو ہاشم سے ہیں۔ صدیق اکبر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جا رہے، جواب دیتے چلے جا رہے۔ جب اس نے تصفیہ کر لیا، اسے تسلی ہو گئی، تو یہ پادری کہتا ہے سنو سنو، وہ جو تمہارا دوست محمد ہے ان قریب وہ مکہ میں نئے دین کا اعلان کرنے والا ہے۔ میں پادری ابو بکر تم سے کہتا ہوں تم جاؤ محمد کا کلمہ پڑھ کے ہمیشہ ان کے ساتھ وفادار رہنا۔ سبحان اللہ۔ یہ پادری کہہ رہا ہے، یہودی ہے، جنابی محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا اس نے۔ اب صدیق اکبر کو کھلبلی مچ گئی، میرے یار کے بارے میں ایک نئی بات، اور ملک شام کہاں، مکہ کہاں، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، اس کو کیسے پتا؟ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا ارے یہ نہ پوچھو، اس پیغمبر کی دھومیں تو اس پیغمبر کے آنے سے پہلے پروردگار عالم نے مچا کے رکھی ہے۔ توریت میں اس کا تذکرہ، زبور میں اس کا تذکرہ، انجیل میں اس کا تذکرہ، دیگر صحائف میں اس کا تذکرہ، تم اس کے بارے میں ہم سے سوال کرتے ہو؟ ایک ہم ہی نہیں، سارے انبیاء نے اس کے آنے کی بشارت دی ہے، اس کے آنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ تم جاؤ تو صحیح مکہ میں، پتہ لگاؤ تو صحیح اپنے یار کے بارے میں۔ صدیق اکبر میں کھلبلی مچی، صدیق اکبر آگے جانے کا ارادہ ملتوی کر لیے، وہاں سے واپس ہو گئے، سامان لیے دیے، پہنچ گئے مکہ۔ ایک لمبا سفر کر کے آئے تھے میاں۔ ابھی ہم دوپہر میں مئو میں پروگرام میں تھے، وہاں سے سفر کر کے آئے، تھک گیا میں، اور آیا مسجد میں تو اذان ہو چکی تھی۔ تو میں پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام یہی کیا کہ چلو اطمینان سے بیٹھ کے پہلے ہاتھ منہ دھلتے ہیں، وضو بناتے ہیں، جسم کو تر و تازگی کا احساس دلاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کام ہے۔ یہاں صدیق اکبر اتنا لمبا فاصلہ، اور ہم تو بڑے آرام سے آئے ہیں، موٹر کار میں سفر کر کے آئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں اونٹ سے سفر کر کے گئے ہوں گے، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پہنچے ہوں گے، ہزاروں میل کا سفر رہا ہوگا۔ سوچو کتنی تکلیف اٹھا کے وہ پہنچے ہوں گے مکہ شریف۔ پہنچتے ہیں اپنے گھر، سامان رکھتے ہیں، تو ان کی اماں کہتی ہے بیٹا کچھ سنے ہو؟ ان کو تو کچھ پہلے ہی سے پتا چل چکا کہ اماں کیا ہے بتاؤ۔ اماں نے کہا ارے تمہارے صاحب، تمہارے دوست محمد جو ہیں، کہا کیا ہوا؟ کہا وہ نئے دین کا اعلان کر دیے ہیں، ایک نیا دین لائے، ایک نئے خدا کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ اماں نے کہا، ابو بکر صدیق نے کہا اسی بات؟ کہا ہاں اسی بات۔ تو صدیق اکبر نے سامان ایک طرف پھینکا اور نکلے جلدی سے۔ اماں کہہ رہی ارے بیٹا ٹھہرو تو صحیح، اب تو مکہ آ ہی گئے ہو، مل لینا نا اپنے یار سے، تھوڑا ہاتھ دھل لو، منہ دھل لو، کچھ چائے پانی کر لو، کھانا وغیرہ کھا لو، پھر مل لینا آرام سے۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں، دیر نہیں کریں گے، ہماری دل کو تسلی نہیں مل رہی ہے، ہمیں سکون نہیں مل رہا، ہمیں پہلے اپنے یار سے ملاقات کرنا ہے۔ جناب صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے، حضور کی بارگاہ میں حاضر تو میرے مصطفیٰ کریم صدیق اکبر کا چہرہ دیکھتے تو مسکرانے لگتے ہیں، ہے نا۔ حضور کو تو پتہ چل گیا۔ آقا کریم نے کہا اے ابو بکر کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صدیق اکبر نے ایک بات کہہ دیا تھا، اے میرے دوست، اے محمد عربی، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے،
لیکن کچھ دلیل تو آپ دیجئے جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے، میرا دل قائل ہو جائے کہ آپ ہو اللہ کے نبی. کیونکہ مکہ والوں کا بھی یہ نظریہ اور عقیدہ تھا جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں، اللہ کی طرف سے معجزے لے کے آیا کرتا ہے، علم غیب لے کے آیا کرتا ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے اسی کا مطالبہ کیا تھا، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا لیکن ذرا میرے دل کو ڈھارس تو دلا دیجئے، تسلی تو دلا دیجئے، مجھے یقین تو پہلے ہو جائے. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے جو ہی اتنا کہا میرے پیغمبر کی زبان مبارک کھلتی ہے، وہ زبان مبارک جس زبان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اے مصطفیٰ جو تمہاری زبان پہ کلام جاری ہوتا ہے وہ کلام تیرا نہیں، اے پروردگار عالم کا کلام ہوتا ہے، وحی الہی جاری ہوتا ہے. اللہ اکبر. جب جناب محمد الرسول اللہ سے اتنا مطالبہ کیا صدیق اکبر نے تو میرے آقائے کریم بس ایک بات کہتے ہیں، اے ابو بکر صدیق کیا ملک شام میں اس پادری کا میرے حوالے سے بتانا کافی نہیں ہے؟ یہ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو. صدیق اکبر نے کہا اس علاقے میں سوائے میرے اور پادری کے کوئی تیسرا تو تھا ہی نہیں، یہ تو تھے نہیں، انہیں کیسے پتا چلا؟ علم غیب کی باتیں کس نے بتائی؟ یقیناً یہ بتانے والا کوئی اور نہیں، ان کو بھیجنے والا پروردگار عالم ہوگا. اسی بات کو سنا تو کہا اے میرے محمد دیر نہ کرے، ہاتھ دے کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی. مسلمان ہو گئے. دیکھو پہچانا صدیق اکبر نے بے شک جناب محمد الرسول. اور وہیں ابو جہل اسی محلے کا ہے یہ نادان بقرات، مگر اس نے رسول اللہ کو نہیں پہچانا، پہچاننے سے انکار کر دیا. معجزہ دیکھ رہا حضور کا مگر نہیں پہچان رہا، نہیں ایمان لا رہا. اور وہی صدیق اکبر ہے، معجزہ نہیں دیکھے صاحب مگر مان لیا تو مان لیا. اور جب مانا نہ حضور کو، پہچانا نہ حضور کو، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بعد میں پہنچے، پہلے ابو بکر کو تکلیف پہنچے. یہ ان کا نظریہ تھا. اور اسی لیے تو صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا تھا نا، اتنا مارا تھا. کلمہ شریف پڑھنے کے پاداش میں تاریخ میں آتا ہے نا آپ کے چہرے اتنے سوج گئے تھے کہ آنکھ اور ہونٹ کا پتہ نہیں چلتا تھا. صدیق اکبر کے قبیلے والے آئے، چھڑا کے کافروں سے لے کے گئے، حضرت ابو بکر کے گھر میں لٹا دیا بستر پہ. اماں رو رہی ہیں، ابا بیٹھے ہوئے ہیں، قبیلے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے. انہیں ہوش آئے تو پوچھا جائے کیا بات تھی، کیا معاملہ تھا، کیوں مارا لوگوں نے. ان سے پوچھا جائے تاکہ ہم لوگ ان کا بدلہ لے سکیں. لیکن جب صدیق اکبر کو کچھ دیر کے بعد ہوش آیا ہے تو صدیق اکبر کی زبان پہ پہلا جو جملہ تھا، پہلی جو بات نکلی تھی وہ یہ بات تھی، اماں بتاؤ میرا یار کس حال میں ہے، میرا محبوب کس حال میں ہے. سبحان اللہ. دیکھو یہ پہچاننے کا نتیجہ. آپ پہچانو پہلے مصطفیٰ کریم کو. امیاں مسلمان اگر آج اپنے نبی کو حقیقت میں پہچان لے تو اسے تقریر کر کے یہ نہ کہنا پڑے گا چلو اذان ہو گئی مسجد میں چلو، چلو رمضان کا مہینہ آ گیا روزہ رکھو، چلو یہ بیوہ تمہارے سامنے کھڑی ہے اس کی مدد کرو، چلو یتیم ہے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرو. یہ کہنا نہ پڑے گا. مصطفیٰ کو جو جو پہچانا ہے بغیر کہے یتیموں کی خبر گیری کر رہا ہے، بغیر کہے بیواؤں کے گھر میں چولہا جلانے کا انتظام کر رہا ہے، بغیر خبر کیے ہوئے وہ غریب بچیوں کے پاکے اس کے ہاتھ پیلے کرنے کا انتظام کرتا نظر آ رہا ہے. پہچانیے پہلے اپنے نبی کو. آج پہچانا نہیں ہم لوگوں نے. اگر اپنے نبی کو پہچان لینا تو پہچانا تھا نا حضور کے بیٹے، حضور کے نواسے امام حسین نے نا، اور ایسا پہچانا حضور کو، ایسی تربیت حاصل کیا مصطفیٰ کریم کے آغوش محبت میں رہ کر. تلوار سر کے اوپر ہے مگر امام میرا کہتا ہے نادان تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جا، کم سے کم مجھے اپنے رب کا آخری سجدہ تو کر لینے دے. سبحان اللہ. نبی کا بیٹا تو سجدے کی اہمیت بتا رہا ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نماز سے دور ہیں، روزے سے دور ہیں، شاعر اسلام سے دور ہیں، نبی کریم کی تعلیمات سے دور ہیں.
اب یہ آپ ایمان سے بتاؤ، جب رسول اللہ کی تعلیمات سے ہم دور رہیں گے تو بتاؤ ہم پہ مصیبتیں نہ آئے گی تو کیا ان پر آئے گی؟ ارے کلمہ انہوں نے تھوڑی نہ پڑھا ہے حضور کا، کلمہ تو ہم لوگوں نے نہ پڑھا ہے، اور ہم ہی لوگ کلمہ پڑھ کے رسول اللہ سے غداری کریں، حضور کے خلاف جائے، حضور کی سنت کے خلاف جائے، اسلام کو پیچھے رکھیں اور اپنے دنیاوی رسم و رواج کو آگے رکھیں، تو بولو ذلت ہمارے مقدر آئے گی کہ نہیں، ذلت ہمارا نصیبہ بنے گی کہ نہیں؟ کیا وجہ تھی؟ وہ جو مسلمان آئے تھے 18-19 سال کی عمر لے کے محمد قاسم ہندوستان آئے تو بغیر تلوار چلائے لاکھوں کو رسول اللہ کا دیوانہ بنا کے چھوڑا تھا، اور آج ہم لوگ جلسے پہ جلسے، تبلیغ پہ تبلیغ، کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، تب بھی کما حقہ ہم مسجد نہیں بھروا پاتے تو دوسرے کو مسلمان کیا کر پائیں گے؟ آپ خود سوچو ہمارا لیبل کس طرح گر چکا ہے، ہمارا پیراگراف کس طرح ڈاؤن ہو چکا ہے۔ آپ اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، آج اسے پہچانیے۔ بلایا تو گیا تھا نعت پاک پڑھنے کے لیے، لیکن میرا کام ہو گیا ہے، مجھے اختیار ملا تھا کہ تقریر کریں یا نعت پڑھیں۔ نعت تو ویسے بھی میں نے بہت حد تک چھوڑ دیا پڑھنا، دل کرتا ہے تو اکیلے میں نعت مصطفیٰ گنگلا لیتا ہوں۔ اب تو ذہن میں ایک ہی بات سوائی ہے، نعت پڑھ کے بہت گھوم لیا، ٹہل لیا، اب قریب ہے زندگی کے اختتام کی، تو اب تبلیغ کا کام کیا جائے، کچھ آخرت کا کام کیا جائے۔ یوں تو نعت پاک سے بھی آخرت کا کام ہوتا تھا، لیکن اس سے صرف میرا بھلا ہوتا تھا، لیکن تقریر سے میرا بھی ہوگا، ہماری قوم کے مسلمانوں کا بھی ہوگا۔ میں نے اپنا کام کر لیا۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا آغاز باب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھ دیجئے سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ و آلہ عبد الدہری وکرما صلو علیہ و آلہ صلو علیہ وسلم۔ بڑی تیزی کے ساتھ صرف 4 شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں۔ ایک بار کہہ دے محبت سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کہ نہ زمانے کہ نہ زمانے کے لیے اور نہ جنت کے لیے، ارے نہ زمانے کے لیے اور نہ جنت کے لیے۔ اللہ نے ہم انسانوں کے پوری باڈی میں 2 چیز کو بڑا اہم بنایا ہے، ایک تو سینے کے اندر چھپا ہوا قلب ہے، دل ہے، اور ایک ظاہر انسان کی یہ پیشانی ہے۔ یہ 2 چیز اللہ نے بڑی اہم بنائی ہے۔ ہم مسلمانوں کی یہ جب پیشانی جھکے نا تو صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی بارگاہ میں یہ پیشانی نہیں جھکنی چاہیے۔ اور یہ جو سینے کے اندر اللہ نے ایک پوشیدہ خفیہ دل رکھا ہے، یہ اس کا کام کیا ہے؟ محبتوں کے ساتھ شعر کے حوالے ملاحظہ فرما لیں۔ سبحان اللہ۔ کہ نہ زمانے کے لیے اور نہ جنت کے لیے، نہ زمانے کے، نہ زمانے کے لیے اور نہ جنت کے لیے، ارے نہ زمانے کے لیے اور نہ جنت کے لیے، ارے میں نے دل رکھا ہے، میں نے دل رکھا ہے سرکار کی الفات کے لیے، میں نے دل رکھا ہے سرکار کی الفات کے لیے،
محبتوں کے ساتھ ملازہ فرما لیں کہ کیا صحابہ کا مقدر ہے، کیا کیا مقدر ہے، صحابہ کو ملے دو قرآن، ارے کیا مقدر ہے، صحابہ کو ملے دو قرآن، یہ کیا مقدری ہے، صحابہ کو ملے دو قرآن، ارے ایک تلاوت کے، ارے ایک تلاوت کے لیے ایک زیارت کے لیے، ارے ایک تلاوت کے لیے ایک زیارت کے لیے ایک تلاوت، شیر محبتوں کے ساتھ ملازہ فرما لیں کہ ان کے راستے میں بچھاتے تھے جو کانٹے ہر دم، ارے ان کے راستے میں بچھاتے تھے جو کانٹے ہر دم، کہ ان کے راستے میں بچھاتے تھے جو کانٹے ہر دم، ارے وہ دعا کرتے تھے، ارے وہ دعا کرتے تھے ان کی بھی ہدایت کے لیے، ارے وہ دعا کرتے تھے ان کی بھی ہدایت کے لیے۔ اور یہ شعر پھر سے پڑھنے کا حکم ہوا ہے، محبتوں کے ساتھ ملازہ فرما لیں، لیکن اس سے پہلے ایک شعر اور میں پڑھ کے پھر اس کو پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا۔ محبتوں کے ساتھ ایک بار مچل کے کہہ دیں یا رسول اللہ، کہ رب نے چاہا تو کبھی ہم بھی روانہ ہوں گے، ارے رب نے چاہا تو کبھی ہم بھی روانہ ہوں گے، کہ رب نے چاہا تو کبھی ہم بھی روانہ ہوں گے، ارے اپنے محبوب کے، یہ اپنے محبوب کے روزے کی زیارت کے لیے، اپنے محبوب کے روزے کی زیارت کے لیے، ارے کیا مقدر ہے، صحابہ کو ملے دو قرآن، کیا مقدری ہے، صحابہ کو ملے دو قرآن، یہ کیا مقدری ہے، صحابہ کو ملے دو قرآن، ارے ایک تلاوت کے، ایک تلاوت کے لیے ایک زیارت کے لیے ایک تلاوت کے لیے ایک زیارت